بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ اس وقت تحریک انصاف کے اندر ایک شخص جو عمران خان کے بعد بہت مقبول بھی ہوں، جن پہ عمران خان کا اعتماد بھی ہو، جن کو یہ حکم بھی عمران خان کا ہو کہ باقی سب بھی روپوشی ختم کر دیں، آپ نے منظر عام پہ نہیں آنا، ان کا نام مراد سعید ہے۔ اور اگر مراد سعید ڈی چوک پہنچ جائیں اور حکومت ان کو پکڑ بھی نہ سکے تو پھر یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اب اس کا دعویٰ تحریک انصاف نے نہیں کیا، یا تحریک انصاف کیا مراد سعید نے بھی نہیں کیا، کوئی تصویر، کوئی ویڈیو، کوئی ویژول نہیں لگایا کہ میں اس احتجاج کے دوران ڈی چوک میں موجود تھا یا میرا وہاں پہ کیا کردار تھا۔ اس ساری صورتحال کے اوپر وہ بولتے ہوئے ضرور دکھائی دیے، لیکن آج اچانک سے محسن نقوی کی جو وزارت ہے اس نے کیا کہا ہے۔ محسن نقوی کی وزارت کی جانب سے آج ایک اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے، اور ایک لمبا چوڑا اعلامیہ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، جس کے بعد آپ کو صورتحال واضح ہوگی۔ اور حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس احتجاج کے دوران مراد سعید اسلام آباد میں موجود تھے، لیکن تحریک انصاف کا رد عمل بھی دلچسپ ہے۔ آج لکھا گیا جی 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو امن و امان ہر قیمت پر قائم رکھنے کی ہدایت کی، یعنی انہوں نے اللہ ماشاءاللہ اس کا سیرا جسٹس عامر فاروق صاحب کے سر باندھا ہے۔ مزید لکھا، ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ امن و امان کے حوالے سے پی ٹی آئی قیادت سے رابطہ کرے۔ بیلاروس کے صدر اور اعلیٰ سطحی چینی وفد کے دورے کے پیش نظر پی ٹی آئی کو متعدد بار احتجاج مؤخر کرنے کا کہا گیا۔ پی ٹی آئی کے احتجاج جاری رکھنے کی ضد پر انہیں سنجانی کے مقام پر تجویز دی گئی۔ غیر معمولی مراد باشمول بانی سے ملاقاتوں کے باوجود پی ٹی آئی نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر معمولی مراد تھی اور آپ نے عمران خان سے ملاقات کروائی ہے، تو جب عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی تو تب بھی مانیے آپ نہیں ہونے دیتے۔ آگے چلتے ہیں۔ پرتشدد مظاہرین نے، یہ وزارت داخلہ کا اعلامیہ، پرتشدد مظاہرین نے پشاور تا ریڈ زون تک مارچ کے دوران ڈیوٹی پر معمول اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے بشمول سٹیل سلنگ شاٹس، سٹین گرنیڈ، آنسو گیس شیل اور کیل جڑی لاٹھیوں وغیرہ کا استعمال کیا۔ پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج میں تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے۔ آگے لکھا، یہ سخت گیر 1500 شرپسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے اور وہ خود بھی ہمراہ تھا۔ محسن نقوی کی وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ جی 1500 شرپسند تھے، تربیت یافتہ جو افغان شہری تھے، اور وہ جی اشتہاری مراد سعید کے نیچے سرگرم تھے اور مراد سعید خود موجود تھے۔ تو آپ نے وہ جو 18,000 لوگوں پہ مقدمہ کل دیا ہے، پرچہ کیا ہے، تو پھر وہ 1500 تھے یا 18,000 تھے؟ کوئی ایک بات تو کرے۔ اس گروہ نے عسکریت پسندانہ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کیا۔ صوبائی سرکاری مشینری کی مدد سے سڑک پر نصب رکاوٹیں ہٹا کر دوسرے شرپسند جتھوں کے لیے راستہ بنایا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے پرتشدد مظاہرین کے ساتھ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اسلام آباد میں چیک پوسٹ پر ڈیوٹی پر متعین 3 رینجرز اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کیا گیا۔ اب وزارت داخلہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ان 3 اہلکاروں کے اوپر گاڑی چڑھا کے ان مظاہرین نے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف نے کیا ہے۔ اعزاز سید کی کل کی سٹوری ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، وہ بیوروکریٹ کا پوتا ہے اور اس کا کوئی تعلق تحریک انصاف سے نہیں۔ آپ نے اس کو گرفتار بھی کر لیا، لیکن آپ الزام تحریک انصاف کے اوپر لگا رہے ہیں۔ مزید لکھا، شرپسندوں کے ہاتھوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 232 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ پرتشدد مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا اور پولیس کی متعدد گاڑیوں کو بھی آگ لگائی۔ آگے لکھا، آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ اور غیر ملکی سفارتکاروں کی حفاظت اور دورے پر آئے اہم وفود کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنانا تھا۔ پولیس اور رینجرز نے اس پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لائیو ایمونیشن کا استعمال نہیں کیا۔ واضح رہے کہ پاک فوج کا اس پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا اور نہ ہی وہ رائٹ کنٹرول پر تعینات تھے۔ منتشر کرنے کے عمل کے دوران قیادت کے ہمراہ مسلح گارڈز اور مسائرین کے مسلح شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔
یعنی اب وہ تحریک انصاف پہ فائرنگ کا الزام لگا رہے ہیں۔ ان خود ساختہ پرتشدد حالات میں پی ٹی آئی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کیا۔ مظاہرین کے علاقے سے فرار کے فوری بعد وفاقی وزراء داخلہ اور اطلاعات نے متاثرہ علاقے کا دورہ بھی کیا اور پریس ٹاک بھی کی۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر ایک منظم پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ پروپیگنڈا میں مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے بڑے اسپتالوں کی انتظامیہ نے ہلاکتوں کی رپورٹ کی تردید بھی کی ہے۔ من گھڑت سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کردہ جھوٹے کلپس کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے غیر ملکی میڈیا کے بعض عناصر بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا، یعنی محسن نقوی بھی سچ بول رہا ہے، وزارتیں بھی سچ بول رہی ہیں، غیر ملکی میڈیا بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور غیر ملکی میڈیا کے بعض عناصر بھی جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا۔ تو وزٹ کرائے نا ان کو پولی کلینک کا، وزٹ کرائے نا ان کو پیمز کا۔ کیوں اٹھا لیا تھا آپ نے مطیولہ جان کو؟ کیا چھپانا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو 12 لوگوں کا ڈیٹا پی ٹی آئی دے رہی ہے، ان کے گھر والوں سے ملائیں انٹرنیشنل میڈیا کو، ان کو لائیں میڈیا پہ، وہ خود بتائیں لوگوں کو۔ آگے لکھا جی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر پاکستانی شہریوں کی حفاظت کی۔ وزراء، حکومتی اہلکاروں، پولیس آفیسرز اور کمشنر اسلام آباد نے بار بار مصدقہ ثبوت کے ساتھ اصل صورتحال کی وضاحت کی۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم پاکستان میں انتشار پسندی اور تفرقہ بازی کو فروغ دے رہی ہے۔ اندرون اور بیرون ممالک ایسے عناصر کا متعلقہ قوانین کے تحت احتساب کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی اسمبلی کو اداروں کے خلاف بے بنیاد اور اشتعال انگیز بیانات کے لیے استعمال کیا۔ بتائیں جی، صوبائی اسمبلیاں بھی اب استعمال ہوتی ہیں، یعنی صوبائی اسمبلی کو تو استثناء حاصل ہے۔ بتائیں کیا اداروں کے خلاف وزیر اعلیٰ نے استعمال کیا؟ لکھا جی، پرتشدد مظاہرین سے 18 خودکار ہتھیاروں سمیت 29 مہلک ہتھیار برآمد ہوئے۔ پکڑے گئے شرپسندوں میں 3 درجن سے زائد غیر ملکی اجرتی شامل ہیں۔ جیل وینز کو آگ لگانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 11 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پرتشدد مظاہرین کے مظاہروں کے دوران ابتدائی اندازوں کے مطابق سینکڑوں ملین کا نقصان ہوا۔ اچھا، ان پرتشدد مظاہروں کی وجہ سے معیشت کو بالواسطہ نقصانات کا تخمینہ 192 ارب روپے یومیہ ہے۔ پاکستان بشمول خیبر پختونخوا کے قابل فخر عوام اس قسم کی پرتشدد سیاست کو مسترد کرتے ہیں۔ عوام بے بنیاد الزامات اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم ملک میں امن و استحکام کی خواہش کے ساتھ یکجا کھڑی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، محسن نقوی صاحب قوم کی اور ترجمانی کب سے کر رہے ہیں؟ جائیں آپ لوگوں سے پوچھیں نا کہ کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا وہ اس حکومت کے ورین کو مان رہے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت بات کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، یا پھر اس حکومت کی بات کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے؟ چلیں، اب جب اس حکومت کا میں نے آپ کو یہ پہلو بتا دیا ہے، تو اب اگر یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے، پی ٹی آئی پروپیگنڈا کر رہی ہے، تو کیسے جناب شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ اپنے حلقے کے جو کارکنان ہیں ان کے مارے جانے کی بات کر رہے ہیں؟ کیسے رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ اطلاعات آئی ہیں کہ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ان کے لواحقین تک پہنچی ہیں اور جنازے بھی ہوئے ہیں؟ تو بھائی پی ٹی آئی کو چھوڑ دو، ان کو تو جواب دو، ان کی پکڑ کر لو۔ شاہد خاقان عباسی کوٹلی ستیا میں انیس شہزاد ستی کے گھر کیسے پہنچ گئے، ان کو اس گھر کا کیسے پتہ چل گیا؟ تو یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ مراد سعید کی بات کر رہے ہیں، مراد سعید کا کوئی ایویڈنس تو دیں کہ مراد سعید جو ہے وہاں پہ تھے تو کیسے تھے۔ اور پی ٹی آئی اگر غلط بات کر رہی ہے تو آپ انٹرنیشنل میڈیا کو ان لوگوں کے گھروں سے ملوا دیں، ان سے بات کروا دیں، وہ ان سے مل بھی لیں گے۔ اور ایک اور بات، اب سوال صرف اتنا ہے کہ چونکہ انہوں نے رات کو وہ جاری کیا ہے ایک ڈوزیئر سا گوگل ڈرائیو کے ذریعے، تب آپ مراد سعید کے حوالے سے کوئی فوٹیج جاری کر دیں۔ اور اب یہ ساری باتیں آپ جب کر رہے ہیں اتنی وضاحتیں نہ دیں، کیونکہ جب آپ بار بار وضاحتیں دے رہے ہیں تو اگر کسی کو شک تھا تو اس کو یقین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ جب کمیونیکیشن کے راستے بند کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت پورے ملک کے اندر ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک عارضی طور پر سروسز معطل ہیں۔ واٹس ایپ کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ مشکلات کے استعمال میں مشکلات کا سامنا ہے، تو آپ کیا کچھ کریں گے؟ اب دوسرے اڈیالہ جیل سے بتایا جا رہا ہے عمران خان کے حوالے سے، جب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان کے وکلا کو ان سب کو ملاقات کا موقع دے دو تو کیوں نہیں دے رہے؟ کہا گیا جی عمران خان جیل میں ہی ہیں، ان کو کہیں منتقل نہیں کیا گیا، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، بلڈ پریشر اور شوگر لیول نارمل ہے، دن میں 2 بار ورزش کرتے ہیں، کھانے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، سیکیورٹی کے عملے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ موجود رہتا ہے، اور
اور اس حوالے سے کہا گیا جی اڈیالہ جیل سے منتقلی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، 2 دسمبر تک تھانہ نیوٹن پولیس طویل میں جسمانی ریمانڈ پہ ہیں اور ڈاکٹرز ان کا معائنہ کر رہے ہیں. یہ باتیں ٹھیک ہوں گی، اور کہا گیا جی ان کا جو ہے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو ان کے گھر والوں کو ملا دیں، ان کے وکیلوں کو ملوا دیں، ان کی ہمشیرہ کو ملوا دیں، بات ختم ہو جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.